پر صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. آپ اگر اچھوں کے پاس بیٹھیں گے تو وہ صحبت اچھی کر دیتی ہے، بروں کی صحبت بری کر دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا مثال یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو عطر کی دکان میں گیا اور جانے کے بعد پھر وہ باہر آ گئے اور انہوں نے عطر بھی نہیں خریدا، لیکن پھر بھی ان کے کپڑے اور ان کے لباس مہکنے لگے. کہیے سبحان اللہ. ایک شخص وہ ہے کہ عطر کی دکان پہ جاتے ہیں، کچھ خریدتے بھی نہیں، بس باہر آ جاتے ہیں تو ان کے کپڑوں سے بھی خوشبو آتی ہے، ان کے جسم سے بھی خوشبو آتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب انسان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور وہاں بیٹھنے کی وجہ سے وہ کچھ حصہ نہ بھی لے، تب بھی اس کی من کی دنیا بدل جاتی ہے. سبحان اللہ. اس کے جسم سے خوشبو آنے لگتی ہے، اس کے من سے خوشبو آنے لگتی ہے، اور پھر وہ آخرت کا فکر کرنے لگتا ہے. اور برے صحبت کے بارے میں بتا گیا کہ جو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ گویا اس نے کوئلے کے کان پہ گیا اور کچھ کام بھی نہیں کیا، لیکن جب باہر آیا تو جو ہے کوئلے کی کالی اس کے پورے جسم پہ لگی ہوئی ہے، کام کچھ بھی نہیں کیا. تو کوئلے کے کان میں یا کوئلے کی دکان میں آپ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کام کرو نہ کرو آپ کے بدن جو ہے میلا ہو جائے گا. اور عطر کی دکان کی خاصیت یہ ہے کہ آپ عطر کی دکان پہ جاؤ، نہ لگاؤ کچھ بھی نہیں، خریدو بھی نہیں، بس جا کے آ جاؤ تو پھر زمانہ کہے گا کہ شاید اس نے عطر لگائی ہوگی. کہیے سبحان اللہ. اس نے عطر لگائی ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کہیے سبحان اللہ. آج صحبت کا اثر بہت بڑا ہے، صحبت کا اثر بہت بڑا ہے. تو انسان جس صحبت میں رہتا ہے انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے. آج کہتے ہیں نا لوگ کہ کسی شخص کو اگر کوئی شراب خانے میں دیکھ لیتا ہے یا شرابی لوگوں کے پاس دیکھ لیتا ہے تو وہ اپنی جو ہے اچھائی کی گواہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں پیتا، یہ لوگ پیتے ہیں، بس میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں. تو لوگ ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ بھائی تم بیٹھتے ہو رہتے ہو تو ضرور تم پیتے ہوں گے، ہے نا. تو بری صحبت جو ہے انسان کو برا بناتی ہے. تو انسان نہ بھی پیے پھر بھی ایک داغ اور تہمت لگ جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، 19 پارے کی آیت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنی دوستی کی وجہ سے جہنم جائیں گے. کس کی وجہ سے؟ دوستی کی وجہ سے. اور وہ لوگ کہیں گے کہ کاش میں ان سے دوستی نہ کرتا تو آج بہت ہی اچھا ہوتا، کاش میں ان لوگوں سے دوستی نہ کرتا تو میرے لیے اچھا ہوتا. اس لیے کہ اس سے دوستی کی تو اس نے جو ہے اللہ کے ذکر سے مجھے محروم رکھا، اس سے دوستی کی تو آج جو ہے اس کی وجہ سے میں اللہ کی عبادت نہیں کر پایا، تو آج جو میں جہنم میں جا رہا ہوں وجہ یہی ہے کہ اس شخص سے میں نے دوستی کی تھی. تو کچھ لوگ ہوں گے جو دوستی کی وجہ سے، دوستی کی بنا پر وہ جہنم میں گر جاتا ہوگا. اللہ اکبر. اور کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے، کہیے سبحان اللہ، کہ جو اللہ کو رضا کرنے کی خاطر کسی سے دوستی کرے، اللہ کو راضی کرنے کے خاطر کسی سے جو محبت کرے، تو وہ شخص جب کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا تو رب تعالیٰ سے فرمائے گا کہ مالک میں اکیلا جنت نہیں جاؤں گا جب وقت تک میں اپنے دوست کو جنت میں لے کے نہ جاؤں. سبحان اللہ. جب تک میں اپنے دوست کو بھی جنت میں نہ لے کے جاؤں. تو صحبت جو ہے ہمیں جو تلاش کرنی ہے وہ اچھی صحبت تلاش کرنی ہے. صحبت کا اثر ہمیں اور آپ کو جو ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت بدلاؤ لاتا ہے. تو صحبت ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے. اور رب نے فرمایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سبحان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو صحبت ہمارے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ آج دیکھیں کہ دنیا کا معاملہ، آج اگر شادی بھی ہم اپنی بچی کا دلاتے ہیں نا تو پہلے پتہ لگاتے ہیں کہ جو لڑکا ہے وہ کس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اس کا اٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس کا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے. اور بھلے ہی وہ شخص نیک بھی ہو، اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہو تو اس کی
صحبت کی وجہ سے یہ دبا لگ جاتا ہے اس انسان کا، جو شخص پر یہ دبا لگ جاتا ہے، تو پھر رشتے ٹوٹنے کا جو مسئلہ بنتا ہے وہ اسی صحبت کی بنا پر بنتا ہے. اور جب رشتہ جوڑنے کی بات آتی ہے تو ہم پتہ لگاتے ہیں کہ بھائی اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے. تو جب صحبت کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو پھر اس کا رشتہ بھی پکا ہو جاتا ہے. کہیے سبحان اللہ. تو اب بتاؤ کہ دنیا کی بات آئے، دنیا کا معاملہ ہے تو صحبت دیکھی جاتی ہے کہ کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ کھانا پینا ہے، کس کے ساتھ چلنا پھرنا ہے. تو خدا کی قسم آخرت میں بھی صحبت دیکھی جائے گی. سبحان اللہ. کہ فلاں شخص کا کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر صحبت اچھی ہوگی تو اس صحبت کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، اور اگر صحبت اچھی نہ ہو، دوستی اچھی نہ ہو، تو لوگ دوستی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اور اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ سچے ہیں کون. کہیے سبحان اللہ. وہ سچے ہے کون؟ تو اس دنیا میں سب سے زیادہ جو سچے ہیں وہ ہے اللہ کے نبی. کہیے سبحان اللہ. وہ انبیاء کی جماعت ہے، دوسری جماعت صدیقین کی ہے، اور تیسری جماعت شہداء کی ہے، اور چوتھی جماعت صالحین کی ہے، علماء صالحین کی ہے. اب ہم اگر یہ کہیں کہ ہم نبی کی صحبت میں بیٹھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آؤ حدیث پاک میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے نیک اولیاء اور علماء میرے وارث ہیں. سبحان اللہ. گویا کہ جس نے علماء کی صحبت میں اور نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا، گویا کہ اس نے میری صحبت میں بیٹھا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو صالحین، علماء صالحین اور اولیاء کاملین کی صحبت میں ہمیں اور آپ کو بیٹھنا، کہاں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کی صحبت میں. کہیے سبحان اللہ. اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھنا ہوتا ہے. اور آج دیکھیں کہ جب گھر میں بچہ ہوتا ہے تو گاؤں کے بچوں کا جو حال ہے وہ الگ ہے، شہر کے جو ماحول ہے وہاں کے بچے الگ ہوتے ہیں. اور بچہ وہی بولتا ہے کہ جو ہم اپنے آپس میں باتیں کرتے ہیں. بچہ جب سب سے پہلا زبان کھولتی ہے اور جب بولتے ہیں تو جو بولی نکلتی ہے، تو اگر وہ انگلستان میں پیدا ہو تو وہ انگریزی بولے گا، اگر وہ عرب میں پیدا ہو تو وہ عربی بولے گا، وہ بہار میں پیدا ہو تو بہاری بولے گا، بنگال میں پیدا ہو تو بنگالی بولے گا، آندھرا میں پیدا ہو تو تیلگو بولے گا، تامل میں پیدا ہو تو تامل بولے گا. کہ وہ جہاں پیدا ہو اور اس کے گھر میں جو بات بولی جائے وہ بچہ وہی بولے گا. کہیے سبحان اللہ. تو یہ اثر کس کا ہے؟ صحبت کا. کہ جیسی صحبت ہے وہ ویسے ہی بولے گا. تو اگر ماں باپ کی صحبت اچھی ہے، گھر کے ماحول اچھے ہیں، نمازی ہیں اور اچھی باتیں ان کے گھر میں ہوتی ہے، تو سبحان اللہ جب بچہ منہ کھولے گا تو سب سے پہلا اللہ ہی کا نام لے گا. کیوں؟ تو اب بتاؤ کیا وہ بچہ آسمان سے سیکھ کے آیا؟ وہ بچہ آیا 9 مہینے 10 مہینے 12 مہینے یا 1 سال 1.5 سال تک وہ جو ہے ہماری باتوں کو سنتا رہا اور جب بولنا سیکھا تو لا الہ الا اللہ بولا. جب بولنا شروع کیا تو اللہ اللہ بولنا شروع کیا. جب بولنا شروع کیا تو کوئی اچھے الفاظ بولنا شروع کیا. وہ چنا اس بچی کی زبان پہ کیوں آئی؟ اس وجہ سے کہ اس کے گھر میں ماحول ہی ویسا تھا، صحبت اس نے اچھی پائی. اسی طرح جس گھر میں گالی گلوچ ہو، نہ جانے کیا کیا ہو، تو جب بچہ منہ کھولے گا تو بچے کو کیا معلوم کہ میرے ماں باپ آپس میں جو باتیں کرتے ہیں وہ گالی گلوچ ہے، یا میرے گھر میں جو ماحول ہے وہ گالی گلوچ ہے. لیکن جب بچہ منہ کھولے گا تو گالی دے کے ہی منہ کھولے گا. تو ماحول اور صحبت کا اثر بچوں پہ بھی پڑتا ہے اور پڑوسی کو بھی پڑتا ہے اور پورے سماج کو پڑتا ہے. بھائی ہم اگر کہیں گھر بنانا چاہیں تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف جو 2 گھر ہے 4 گھر ہے وہ لوگ اچھے ہیں کہ نہیں ہیں، کہیں ہمارے جو خطرہ تو نہیں ہے. سوچتے ہیں نا بھائی بیوی بچے ہیں، کہیں ہم چلے جائیں تو نہ جانے کیا خطرہ آ جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں گھر بنائیں گے تو صحبت اڑوس پڑوس کے جتنے لوگ ہو وہ لوگ اچھے ہو، تاکہ اگر میں کہیں چلا بھی جاؤں تو مجھے یہ امید ہو کہ میرے گھر کے سامنے جتنے بھی لوگ ہیں سارے اچھے ہیں. سبحان اللہ. ساروں کی صحبت اچھی ہے. تو بھائی صحبت دنیا کے لیے جب ہم اتنا کچھ کرتے ہیں تو آخرت کے لیے بھی، اور رب نے فرمایا کہ اچھوں کے ساتھ ہو جا، تو ہمیں اس کا کتنا خیال کرنا چاہیے. لیکن آج بروں کی صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں، اچھوں کی صحبت میں ہمیں بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا ہے. تو ان لوگوں بالخصوص
اپنے مرشد کا اگر چناؤ کرے تو دیکھ کر کرے، اور اپنی صحبت کا اگر چناؤ کرے تو دیکھ کر کرے، سمجھ کر کرے۔ بھائی دھوپ لگتی ہے تو ہم جو ہے سایہ تلاش کرتے ہیں، چھاؤں تلاش کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں چھاؤں مل جائے۔ اب وہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم گدھے کے چھاؤں لیں یا پھلدار درخت کے چھاؤں لیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ کیونکہ گدھا اگر کھڑا رہے تو اس کا بھی چھاؤں ہوتا ہے نا، تو اگر ہم گدھے کے چھاؤں میں بیٹھے تو دنیا کیا کہے گی کہ یہ آدمی بالکل پاگل ہے، بیٹھا بھی کہاں ہے کہ ایک پھلدار درخت بھی ہے، اس کا بھی چھاؤں ہے، اور یہ گدھا ہے، اس کی بھی چھاؤں ہے۔ تو اگر یہ انسان دماغ والا ہوتا، عقل والا ہوتا، اس کو سمجھ ہوتی تو یہ گدھے کی چھاؤں کو چھوڑ کر پھلدار درخت کے چھاؤں کو اختیار کرتا۔ لیکن وہ ہمارے آپ کے اوپر ہے، تو ہمیں وہ چھاؤں تلاش کرنا ہے، اور ہمیں اس صحبت کو اختیار کرنا ہے کہ جو صحبت اگر ہم آج یہاں اختیار کر لے، وہ صحبت جو ہے محمد رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ، محمد رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے۔ تو وہ صحبت ہے کیا؟ اولیاء کاملین، اللہ کے نیک بندے۔ بھائی نیک بندوں کے پاس بیٹھو گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو اچھا ہی سیکھنے کو ملے گا، اور آپ برے پاس بیٹھو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کچھ نہ کرو، لیکن ایک تہمت آپ کے اوپر لگ جاتی ہے، ایک افواہ آپ کے اوپر لگ جاتی ہے، اس لیے کہ کوئی تاڑ کے جھاڑ کے نیچے رہے اور وہ دودھ کا پیالہ لے کر بیٹھا رہے تو لوگ یہ نہیں کہے گا اس کے پیالے میں دودھ ہے، لوگ یہی کہے گا یہ جو مشروب پی رہا ہے یہ تاڑی اور شراب پی رہا ہے۔ آپ کتنی بھی گواہی دے دو اپنے بارے میں، اپنی اچھائی کے بارے میں کہ نہیں میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، بھائی میں تو بیٹھ کے دودھ پی رہا ہوں، تو لوگ کہے گا کہ بیوقوف، تم جو تاڑ کے نیچے بیٹھے ہو اور تاڑ سے تاڑی نکلتی ہے تو تاڑی کی بجائے تم اتنا بیوقوف ہو کہ تم دودھ پی رہے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لوگ ماننے سے بھی انکار کریں گے، لیکن جب ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ان سے اچھا سیکھنے کو ملے گا۔ اور یہ حکم کس کا ہے؟ رب کا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ حکم کس کا ہے؟ رب کا ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی پہلے تو ڈرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہیے سبحان اللہ۔ جب آپ اچھوں کے پاس بیٹھیں گے آپ کی دل کی دنیا بدل دے، اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ جن کی صحبت میں ہمیں بیٹھنا ہے، علماء کرام، اولیاء کرام، کیونکہ بھائی جس کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے مارکیٹ میں نا تو اس کا ڈپلیکیٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی دھیان دیجیے گا۔ اس کا ڈپلیکیٹ بھی جو ہے مارکیٹ میں بہت آتی ہے، کیونکہ اولیاء کاملین کا ڈیمانڈ ہے، علماء کرام کا ڈیمانڈ ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ویسا ہی لبادہ اور کہ اگر کوئی ایک جاہل آ جائے اور کہے میں اللہ کا نیک بندہ ہوں اور آپ کو مرید کر لے اور پتہ چلتا ہے وہ خود نہیں عمل کر رہا ہے تو خود تو جہنم میں جائے گا اور آپ کو بھی جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو وہ ہمیں جو ہے چناؤ کرنا چاہیے، اور چناؤ کیسے کریں؟ بندے کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد ہی تجھے اللہ کا یاد آ جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر کرنے کو یاد آ جائے اور تجھے اپنے گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے۔ مطلب کیا؟ کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہو، اور جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ کے دل میں یہ بات کھٹکنے لگ جائے کہ ہاں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ عالم صاحب ہے، یہ مفتی صاحب ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یقیناً یہ جو کر رہا ہے شاید میں بھی کروں تو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ کا من مچلنے لگ جائے، اللہ اللہ کہنے کا من ہو جائے، رسول پاک سے محبت اور بڑھنے لگ جائے، ان کی زیارت خواب میں جو ہے کرنے کا جو ہے بیتاب آپ کے دل میں آ جائے، آپ پریشان ہو جائے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کی صحبت میں اگر میں بیٹھوں گا تو یقیناً میں بھی اللہ کے نزدیک اور قرب حاصل کروں گا۔ تو ایسے لوگوں کا ہمیں چناؤ کرنا چاہیے، کیونکہ جب دنیا میں ہم چناؤ کرتے ہیں تو آخرت میں بھی، اور 19ویں پارے کی جو آیات بتایا اللہ فرماتا ہے لوگ کہیں گے کہ کاش، افسوس کہے گا، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا ہوتا۔ آج دوست بناتے ہیں نا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ دوست اسی کو بناؤ جو خود بھی عمل کرے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی جو ہے تلقین اور جو ہے یہ دے، فرمان دے کہ بھائی تم یہ کام غلط کر رہے ہو، تو دوست اس کو بناؤ کہ آپ کی غلطی کو دیکھ کر یہ نہیں کہ میرا دوست ہے میں بولوں گا تو شاید برا مان جائے گا، تو آپ کی غلطی اور آپ کے گناہ، آپ کی خطا کو دیکھ کر اگر آپ کا ساتھ دے گا، کل میدان محشر میں آپ اسی دوست کے بارے میں کہیں گے کہ کاش میں اس کو دوست نہ بناتا ہوتا۔
اس لیے کہ میں اس کے سامنے گناہ کیا تھا اور اس نے دیکھا تھا، اللہ اکبر، لیکن انہوں نے منع نہیں کیا تھا۔ اور جب آپ کی کوئی غلطی پر ترنت کہہ دے بھائی تم غلطی کر رہے ہو، تو کل قیامت کے دن آپ مسکراتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کس لیے جنت میں جائیں گے؟ کہ جب رب قدیر آپ کو جنت جانے کا حکم دے گا تو آپ مسکراتے مسکراتے کہیں گے کہ ہاں فلاں میرا ایک دوست تھا کہ میں گناہ کرنے ہی والا تھا، تو اس نے میری غلطی کو دیکھ کر وہی ٹوک دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تجھے اللہ سے ڈر ہے تو ہرگز تم گناہ نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ تو دوست وہ ہونا چاہیے کہ میری غلطی کو دیکھ کر میری اصلاح کرے اور مجھے نیک عمل کرنے کی تلقین کرے، اسے دوست کرو۔ تو وہی دوست ہے، وہی صحبت ہے۔ تو بالخصوص ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کی کوشش کرے، اور یہ ارشاد اللہ کا ہے کہ جب ہم اللہ کے حکموں کو مانیں گے تو یقیناً ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور بالخصوص